جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا یہ سب دھوکہ نظر آئے. جہاز جتنا اوپر جائے گا یہاں کے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بنگلے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئیں، بڑی بڑی گاڑیاں ایسی رینگتی چونٹیاں نظر آئیں گی. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے. الانابۃ الی دار الخلود، جہاں ہمیشہ رہنا وہ تو جنت. اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا شوق، اس کی طرف رجوع اور انابت، اور دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہاں آدمی کو جہاں جانا ہوتا ہے نا، جہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، جا کے وہاں کے بارے میں معلومات کرتا ہے نا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے، جنت میں انگور ہوں گے؟ فرمایا ہاں ہاں ہوں گے. حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. اب آدمی کیا سمجھے گا 2 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو؟ فرمایا نہیں، ایک کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 3 ہفتے 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. ہاں ایسے یہ جو ہر چیز کو عقل پر جانچتے ہیں نا، عقل پر ہر چیز کو عقل 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 ہے. اچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ بالغیب، بن دیکھے مانو، ایمان تو اس کا نام ہے. اب جو ہر چیز کو عقل پہ جانچتے ہیں تو وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا بیان میں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنت کا جو انگور ہے، انگور کا خوشہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوا 1 مہینے تک اڑے جہاں تک پہنچے، اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا. جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے وہ خوش تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کسی کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہاں جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. الاستعداد للموت قبل النزول، موت آنے سے پہلے تیاری تیاری. ہاں مر جانا ہے، مر جانا ہے، رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے. ہاں موت کی تیاری. عقل مند کون ہے کہ بڑا مال کمایا؟ نہ عقل مند کون ہے؟ بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں؟ نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اکیس الناس ومن احزم الناس. اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند، صرف عقل مند نہیں، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے زیادہ عاقبت اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا. وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے. موت کو یاد رکھنا، موت کی تیاری کرنا. توبہ توبہ. آج تو جو ہے نا کہیں موت کا تذکرہ کرو تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو. ارے کہتے ہیں کہ خیر کی باتیں کرو، مر جانا ہے بھائی. آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو. ہمارے ایک ساتھی نا وہ جا رہے تھے کسی ملک میں جہاز میں بزنس کلاس میں، ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا ایک بڑا معروف آدمی، بہت زیادہ مالدار، تو کہتا اس نے بیٹھتے ہی نا بات شروع کر دی. میں نے فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اور فلاں جگہ فلاں پلازا بن رہا ہے اور فلاں جگہ میں نے فلاں فارم بنا لیا ہے اور فلاں جگہ یہ کر لیا ہے اور ایک مل فلاں جگہ لگا لی ہے. ہو ایسے بڑی بڑی پلاننگ، بڑے بڑے پروجیکٹ، اس کی باتیں شروع کر دی.
تو ہمارا ساتھی کہنے لگا میں سنتا رہا. تو جب بہت دیر ہو گئی نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے یہ جہاز نیچے ہی نہ اترے، ہو سکتا ہے یہ جہاز. میں نے کہا بھائی یار کو اچھی باتیں کرو، یہ کیا باتیں کر رہے تم؟ انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کئی دفعہ ایسا ہوا جہاز اوپر گیا نیچے اترا ہی نہیں. انہوں نے کہا یار پھر تم وہی بات کر رہے. ہاں سچی بات ہے. آج موت کے تذکرے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں یار خیر کی استغفر اللہ، او بھائی مر جانا ہے، ہاں رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا، فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے، آپ کا گزر ہوا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار جھک رہی، گرنے کا خطرہ ہے، لپائی کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، گر نہ جائے. فرمایا الامر اسرع من ذلک، دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت ہو سکتا ہے پہلے آ جائے اس سے. فوراً دھیان آخرت کی طرف. آپ کا گزر ہوا، چند صحابہ کھلا کر ہنس رہے، کھلا کر ہنس رہے، قہقہے. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا. اور اس موقع پر فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہاں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک زمانے ایک ملک کے لیے. سید القونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہاں یہ ہے ذمہ داری. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں. یہ ہے ذمہ داری. مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت. آج دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی ساری صلاحیت اس نے ڈاکٹری پر لگائی ہوئی ہے، کوئی پروفیسر بن کر، کوئی وکیل بن کر، کوئی کارخانے دار بن کر. ہاں تبلیغ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اجتماع. کیا ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا، ہاں وزیر اعظم ہونا یہ چھوٹی بات ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے. دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، افسر وزیر بعد میں، ڈاکٹر پروفیسر بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں. کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے دنیا میں، اسلام چمکے، اس کی فکر. ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے زمیندارہ چمکے، ایک ہے کارخانہ چمکے، ایک ہے میرا عہدہ میری ڈگری نہیں.
اسلام چمکے، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ مسلمان کی عزت وہ دکانوں سے نہیں، مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں، مسلمان کی عزت ڈگریوں سے نہیں، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں، مسلمان کی عزت بنگلوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، اسلام کی عزت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کی حضرت کپڑے بدل لے، سواری بدل لے، کیونکہ شام استقبال میں کھڑا ہے۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا ہماری عزت کوئی کپڑوں سے ہے، ہماری عزت کوئی سواریوں سے ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ایک پیغام دیا، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے۔ ایک ہے اسلام پر ظلم، ایک ہے مسلمانوں پر ظلم۔ مسلمانوں پر ظلم وہ غیر مسلم کرتا ہے، اور اسلام پر ظلم تو مسلمان کرتا ہے۔ اسلام پر ظلم، اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا۔ جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے پھر غیر مسلم مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ بڑا ظالم کون ہوا کہ مسلمان ہے، کہ اسلام کو زندگی سے نکالا ہے۔ تبلیغ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی کراچی کا، چلو بھائی اجتماع رائے وین، یہ کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ نماز نہ پڑھنے والا اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ نہ رکھنے والا اس کو احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے، میری کمزوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا مانتا ہے کہ غلطی پر ہوں۔ حج نہ کرنے والا احساس ہے کہ ہاں حج کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام اشراق پڑھ کے نکلتا ہے، پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہو، 100% لوگ نمازی بنے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت، اپنا حج، اپنا عمرہ، اپنا اعتکاف، اپنے خیر کے کام ہیں، اپنے خیر کے کام، اور ساری صلاحیت دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ، زمینداری پہ، پیسہ کمانے پہ، ڈگریاں لینے پہ۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ تبلیغ کا کام، دین کی محنت صرف چھوڑی نہیں بلکہ بھول گئے اپنی حیثیت کو۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سبق یاد دلوانا ہے، سبق یاد۔ او بھائی ہم مسلمان ہیں، او بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا سب سے اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام، یہ اسلام دنیا میں چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات سب نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہو، کیا مالدار بننے کا شوق، کیا افسر بننے کے شوق، کیا وزارتیں لینے کے شوق، کیا دنیا میں نام، نہیں،
ہمارا شوق اللہ کا دین زندہ ہو، واہ واہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ہاں عائشہ فرماتے تھے حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ، آج فلاں جزیرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ جذبہ ہو، عزم ہو۔ آج تک یہ 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50-60 سال زندگی کے گزر گئے، ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے پر، مال کے بڑھانے پر، خواہشات پوری کرنے پر یہ ظلم ہوا۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں اس چیز کو لگانا تھا وہاں نہ لگایا، غیر جگہ لگا دیا۔ یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، اعلاء کلمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت، سارے انسانوں کی ہدایت، اس میں جو ہم سے غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح ہی صبح، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 24 گھنٹے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی آواز گونج رہی، کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، 24 گھنٹے آوازیں گونج رہی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ ہاں، سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں مالداروں اور اے دنیا کے وزیروں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ محبت کرنی تو کس سے کرو؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ راضی کرنا ہے تو کس کو کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ منزل پر پہنچنے کے لیے
منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے لوگوں کی، رخ غلط ہے، رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرے؟ ہاں، 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، خالہ، پھوپھی، چچی، نانی، تائی، مومانی، 10 عورتوں میں ماں بیٹھی، بچے کو بھوک پیاس لگی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی چچی کی طرف نہیں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہیں۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع ہو کس کی طرف؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟